السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان نصارہ کا جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا۔ انہوں نے آپ کی تعلیم کو سنا اور پھر اس کو قبول کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں کا نجاشی بادشاہ بہت عادل بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا اور ہر طرح کی پروٹیکشن دی۔ جب کفار قریش کو یہ پتا چلا کہ مسلمان تو جا کر بہت امن میں آرام میں آ گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے جا کر ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عمرو بن امیہ کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کے لیے بھیجا۔ جب وہ خط ان کے سامنے پڑھا گیا اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے اور انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ سے کلام سنا تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی۔ کیا کیفیت؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، کیا تھا وہ؟ قرآن۔ تو قرآن سن کر ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک رہی ہیں۔ کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ پھر جو شخص حق کی تلاش میں ہو، حق کو پہچان لے، پھر حق کو قبول کر لے، اس کے دل پر قرآن مجید کا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر حق کو جاننے، صحیح راستے پر چلنے کی جتنی طلب اور تڑپ ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے۔ تو ان کا پھر قول کیا تھا؟ ان کی زبان سے کیا نکلا؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس پر ایمان لے آئے، اور پھر ان کی تمنا کیا تھی کہ انہیں شاہدین کے ساتھ لکھ لیا جائے۔ یہ شاہدین کون ہے؟ شاہدین شاہد کی جمع ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، اور گواہی دینے والوں سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ 143 میں بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، گواہی دینے والے۔ کس بات کی؟ حق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی، اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم نے 70 امتوں کو پورا کیا ہے، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی امتیں بھیجی ان میں سے سب سے آخری امت کون سی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جنہوں نے 70 کی تعداد پوری کر دی۔ یا تو لٹرلی 70 ہے یا پھر 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے، یعنی تم امتوں کی کثرت میں سب سے آخر میں آئے ہو لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہو، کیونکہ صحابہ کرام نے جس قدر قربانیوں کے ساتھ اور اطاعت شعری اور وفاداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کی مثال پچھلی کسی امت میں نہیں ملتی، کہ جس کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابی جو تھے، اور پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے اندر اس دین سے محبت کرنے والے
اپنے نبی سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دین کی محبت امت کا ایک خاص شعار ہے۔ یہ امت اس اعتبار سے، اس لحاظ سے پہچانی جاتی ہے۔ تو بہرحال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے جانے کی انہوں نے دعا کی کہ ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یاد رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اور ان سے دوستی اور ان سے تعلق، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ انسان جس طرح کی کمپنی میں ہوتا ہے، جن لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ انہی جیسا ہو جاتا ہے، انہی کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی بھی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہوں اور جو تیرے رسول کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتے ہوں، اور اس بات کی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور پھر وہ اس مشن کو آگے لے کر چلنے والے ہوں۔ ہمیں بھی یا رب انہی کا ساتھ نصیب فرما۔ پھر کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو بھی حق میں سے ہمارے پاس آیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس بات کی طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے گا۔ یہ تھی ان کی دعا اور یہ تھی ان کی تمنا اور یہ تھی ان کی تڑپ۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیونکہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور اچھے لوگوں کی کمپنی انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ جنت کتنی بھی حسین ہو، لیکن اس کے حسن میں اضافہ دو چیزوں سے ہوگا۔ ایک تو نیک لوگوں کی موجودگی سے، کہ اچھے اچھے کام کرنے والے جو بڑے بڑے درجوں پر فائز ہوں گے، اور دوسرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے۔ یہ انسان کی خوشیوں میں بہترین اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کبھی اچھی بات کرتا ہے تو وہ اچھی بات اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ اچھی بات کی وجہ سے جنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات جنت کو واجب کرنے والی بات ہے، ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ عمدہ کلام، اچھی بات، جس سے بھی بات کریں اچھے سے کریں۔ قولوا للناس حسنا۔ اب دیکھیے کہ بات تو ہمیں کرنی ہی ہوتی ہے، اگر ہم ایسی بات کریں جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، اس کو کوئی راستہ مل جائے، اس کے لیے کوئی رہنمائی ہو جائے، اس کا کچھ غم دور ہو جائے، اس کی کچھ مدد ہو جائے، قول معروف، اچھی بات، یہ انسان کے لیے صدقہ ہے اور جنت واجب کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کھانا کھلانے والوں میں شامل ہو جائے، چاہے آپ اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلائیں یا پھر آپ راشن کا بندوبست کریں۔ تو اس لیے میں سب کو انکریج کروں گی کہ جیسے رمضان راشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے تو ہر ایک کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ڈالے، تاکہ ایسے لوگوں تک ہمارا وہ صدقہ پہنچے کہ جن کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں وہ تو جواب میں مسکرائے گا بھی، ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہمارا احسان مند ہوگا، لیکن وہ جو ہمیں جانتے ہی نہیں، ان کو جب ہم کھلائیں گے تو انشاءاللہ صرف اللہ ہی کی خاطر کھلائیں گے۔ تو ایسے لوگ کہ جن کو رمضان میں نہ گوشت نصیب ہوتا ہے اور نہ دال نصیب ہوتی ہے، ان کی سحریاں اور افطاریاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں جیسے عام دن گزرتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ان سب کو یاد رکھنا اور ان کے لیے اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی اپنے آس پاس بھی دیکھے، لیکن ایسے پروجیکٹس میں بھی ضرور حصہ ڈالے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی خوف غم تم پر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے
اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے اس اچھی بات کی وجہ سے۔ اور اسی طرح انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو وہ بہت امپورٹنس نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بہت بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا زبان کے ذریعے اپنے درجات بلند کروائیے اور جنتوں تک پہنچیے۔ اچھی بات، غصہ بھی آ رہا ہو، کسی سے ناراضگی بھی ہو، تو کوشش کریں کہ گفتگو اچھی ہی ہو۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو۔ اللہ تم پر مہربان ہے نا، تو اس نے تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری ضروریات زندگی کے لیے کچھ چیزیں تم پر حرام نہیں حلال کر رکھی ہیں، لہٰذا خود سے ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ انسان حلال کو بھی ایک حد کے اندر رہ کر ہی استعمال کرے، مس یوز نہ کرے، ضائع نہ کرے۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقوی۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، یعنی ایسے ہی بے سوچے سمجھے منہ سے قسم نکال دینا بغیر ارادے کے، اس پر پکڑ نہیں، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تمہیں پکڑے گا۔ یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات بڑی اہم ہوتی، تو بعض اوقات انسان جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور وہ اس کو ڈبو دینے والی ہوتی ہے، پھر اسی طرح انسان قسم کھا کے توڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر قرآن مجید میں کفارہ بتایا گیا ہے۔ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، آسان سے شروع کیا، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یعنی ہر ایک کو ایک ایک جوڑا لے کر دو مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑا پہنا سکتا ہو، نہ غلام آزاد کر سکتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اور اکثریت علماء کی یہ کہتی کہ 3 کنزیکٹیو ڈیز کے روزے رکھے، چھوڑ چھوڑ کے نہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، وعدے کی بھی حفاظت، لیکن جو وعدہ قسم کھا کے کسی کے ساتھ کیا جائے اس کی تو اور بھی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے یعنی بت وغیرہ اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں شراب کا ذکر جوئے، بتوں اور تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرنے کے کاموں کے ساتھ کیا گیا ہے، جو کہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خمر، اس کے اگرچہ کچھ فائدے ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہیں اور یہ گناہ ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ کا کام کہے اور پھر شیطانی کام کہے اور پھر اس کا ذکر جوئے اور بتوں اور قسمت معلوم کرنے کے کام کے ساتھ کرے، کیا وہ حلال ہوگی ہمارے لیے؟ کیا وہ جائز ہے پینا؟ کیا کہیں سے بھی کوئی جواز ملتا ہے اس کا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ کہیں حرام کا لفظ نہیں لکھا قرآن میں، تو آپ دیکھیے کہ اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، یعنی اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ 1-2 گھونٹ بھی پی لیے تو خطرہ ہے کہ پھر آگے بڑھ جاؤ گے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم پیتے ہیں لیکن اتنی نہیں کہ نشہ ہو۔ یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ اسی طرح شروع کرتے ہیں، سگریٹ کی عادت بھی کہاں سے پڑتی اور شراب کا نشہ بھی کہاں سے لگتا ہے۔ 1-2 گھونٹ سے پھر انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا اور پھر تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو بلا دیتا ہے، یعنی سارے رشتوں کو، تعلقات کو، ذمہ داریوں کو، اور اس نشے کا شکار ہو کر مزید کئی بڑے بڑے جرائم کرتا ہے۔ کیونکہ شراب جو ہے وہ عقل کو ڈھانپ دینے والی ہے، اور عقل ہی سے انسان کی عزت ہے۔
انسان کو جو باقی مخلوقات پر عزت دی گئی وہ اس کی عقل کی بنا پر ہے، اور جو چیز انسان کی عقل کو خراب کر دے وہ انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح جوا بھی، کہ جس میں انسان بعض اوقات جیتنے کے شوق میں جو کچھ ہوتا ہے جمع پونجی وہ سب کو سب ہار دیتا ہے، اور بتوں اور آستانوں اور قبروں پر جانا اور پھر قسمت کے ذریعے حال معلوم کرنا، یہ لاٹری، یہ قرعہ اندازی کی ناجائز قسمیں، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اگر اس میں پڑے رہے تو ناکام ہو سکتے ہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، کیونکہ جب انسان کی عقل ماری جائے، وہ نشے میں ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کر سکتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ جب انسان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا، جیسے پیچھے کہا گیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو جو کام نماز سے روک دے انسان کو، اللہ کی عبادت سے روک دے، پھر اس میں کوئی خیر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو یا نہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نہیں رکتے؟ نہیں، عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس کام کا اللہ حکم دے وہ کر لیا جائے، اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جایا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باز آ جاؤ، وَاحْذَرُوا، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی شراب جو ہے صرف قرآن مجید سے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، یعنی جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ اور توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہوتی ہے کہ انسان وہ کام چھوڑ دے جس پر وہ اللہ کو ناراض کر چکا ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، اور پھر ثم اتقوا واحسنوا، تقوی اختیار کریں اور احسان کا رویہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک شخص ہوتا ہے صرف متقی، یعنی ایک مومن متقی ہے، اور ایک مومن متقی بھی ہے اور محسن بھی ہے۔ تو جو متقی محسن ہے اس کا درجہ بڑا ہے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے جو بس گناہوں سے بچتا ہے اور جو اس کے فرائض ہیں وہ ادا کر دیتا ہے، لیکن محسن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے، جو فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی فکر کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، دوسرے اچھا نہ اس سے کرے تو بھی وہ ان سے اچھا کرتا ہے، جیسے وہ بالوالدین احسانا۔ اور پھر سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ ہدم و رحمت للمحسنین، کہ یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احسان کا درجہ تقوی سے بھی آگے ہے۔ تو ہمیں اپنا ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہم نے محسن بننا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم محسن بننے کا ارادہ کریں گے تو شاید تقوی تک آ جائیں، لیکن اگر محسن بننے کا ارادہ ہی نہیں، دل میں ہر وقت شکوے شکایات، ناراضگیاں اور دوسروں کے ساتھ عداوتیں کو دور سے، اور احسان کرنے کی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اندر کوئی جذبہ ہی نہیں، تو پھر اپنے ہی آپ کو نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی اوپر کرو گے۔ اور آپ دیکھیے کہ آخرت میں بھی احسان کرنے والوں کے لیے کیا ہے، فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، احسان کرنے والوں کے لیے ان کی نیکی کا بدلہ بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی زیادہ کرتے تھے تو ان کا بدلہ بھی زیادہ ہے، ان کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یعنی وہ چیز جو تمہاری ریچ میں ہے، پہنچ میں ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن اسی وقت منع کر دیا جائے کہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا، حالانکہ وہ حلال بھی ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، لہٰذا
آزمایا گیا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان مکہ جا رہے تھے تو راستے میں پرندے ان کے ہاتھوں کی پہنچ تک آ گئے، قریب قریب اڑ رہے تھے، اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کو پکڑے. اب دیکھیں کتنی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اگر کوئی چڑیا اندر آ جائے دل چاہتا ہے کہ اس کو پکڑ لیں. تو وہ تو ان کے سروں کے آس پاس منڈلا رہی تھی، ہاتھوں کی پہنچ میں تھی، لیکن کہا گیا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا. کیا ڈسپلن ہے، کیا صبر ہے، کیا ضبط نفس ہے، کیا سیلف کنٹرول ہے. سیلف کنٹرول اسی سے تو آتا ہے انسان کو، کہ جو چیز وہ کر سکتا ہے پھر وہ اس کو نہ کرے اور اپنے آپ کو روک لے. روزے میں یہی ٹریننگ تو دی جائے گی. اور جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، کیونکہ نفس کی خواہش پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے. فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، یعنی کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے. یعنی جس کو مارا گیا اس کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ورث تھی اس کی اور کتنا جانور اس کے بدلے میں دیا جانا چاہیے. اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ احکامات کی خلاف ورزی، وہ گناہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر کفارہ بھی دے، جرمانہ بھی پے کرے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اس کو کھا سکتے ہو. یعنی احرام کی حالت میں سمندری شکار، مچھلیاں وغیرہ پکڑی جا سکتی، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو، یعنی ساتھ بھی لے جا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا. پس تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مکہ والوں کے لیے خاص طور پر کعبہ ان کی معاش کا ذریعہ بھی ہے. اسی کی وجہ سے انہیں امن نصیب ہے، اور حاجیوں کی آمد کی وجہ سے انہیں بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں جس سے ان کی زندگیاں قائم ہیں. ورنہ مکہ میں تو نہ کچھ اگتا ہے اور نہ ہی مزید کچھ کمانے کے اور وسائل ہیں. مکہ والوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کس کے ذریعے ہے؟ حاجیوں کے آمد کے ساتھ جو خرید و فروخت ہوتی ہے. اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا. یعنی کتنے جانور وہاں لے جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، تو کہیں گوشت کی کمی ہو سکتی ہے وہاں. یعنی اللہ نے خوراک کا زبردست بندوبست کر دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی سخت ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ غفور الرحیم بھی ہے. رحمت اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر یہاں اکٹھے کیا ہے، لیکن یاد رکھو رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے محبت رکھتا ہے. ہم سب اس کی مخلوق ہے نا، وہ ہمیں سزا نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مہذب انسان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، کیونکہ اس نے اچھے انسانوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے جو ایک بہترین جگہ ہے. وہاں ہر ایک کا داخلہ ممکن نہیں، صرف مہذب لوگ اندر جا سکتے ہیں جو اس جنت کے اہل ہوں. کیونکہ اگر ہر ایک کو وہاں جانے کی اجازت مل جائے، چور کو بھی، ڈاکو کو بھی، زنا کرنے والے کو بھی، بغاوت کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو، وہ جا کے جنت کا نقشہ کیا بنا دیں گے؟ تو جنت کیسی ہو جائے گی؟ پھر تو جنت میں بھی امن نہیں رہے گا. اب دیکھیے اللہ نے ہمیں ایک ملک دیا تھا جس کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اور پھر ہر خلاف ورزی اور ہر نافرمانی اور ہر وہ کام کیا جو اللہ کے حکم کے موافق نہ تھا. ہم نے کہا کہ ہم یہاں بہت اچھے مسلمان بن کر رہیں گے،
لیکن ہم نے اس کی لاج نہ رکھی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جا رہا ہے کرتے کیا ہو، لیکن اس کے بعد دوسرا کوئی چانس نہیں۔ وہاں نہیں اندر جا سکتے جب تک توبہ نہ کر لو، جب تک گناہ چھوڑ نہ دو، اور جب تک اپنے رب کو راضی نہ کر لو، اچھے انسان نہ جب تک بن جاؤ۔ پھر فرمایا رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ اب دیکھیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں، تو پاک اور ناپاک دونوں تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے نا۔ سب کو پتا ہے کہ پاکی اور ناپاکی دو الگ کیفیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے، پاک عمل ہی اوپر اٹھتا ہے، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ لہٰذا اپنے کھانے پینے میں پاکیزگی، اپنے صنفی تعلقات میں پاکیزگی، پھر جسمانی طہارت، عبادت کے وقت پاکیزگی، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ تو ایک مومن کی ساری زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزرتی ہے۔ پاکیزگی کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے، الطہور شطر الایمان۔ لہٰذا ہم سب کو اس کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور بڑی بات پہ نہیں، معمولی چیزوں پہ ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جو پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اگر ہم پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو پاکیزگی اور ناپاکی برابر نہیں، خواہ تمہیں ناپاک چیز کتنی اچھی لگے۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ کثرت سوال چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں سے زیادہ سوال کرتے ہیں تو ان کو زج کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سوال جواب شروع کر دیں تو وہ بھی اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب ہم بہت بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے روک دیا گیا، اور خاص طور پر صحابہ کرام کو فرمایا ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ جب انسان بہت سوال کرتا ہے تو پھر جو حکم آتا ہے اس کے جواب میں وہ ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی کر سکے، مشکل ہو جاتی ہے، پھر انسان اس حکم کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ اس قسم کے توہمات کو مانتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کی پیروی کرنی چاہیے، باپ دادا کی نہیں۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم باپ دادا کے بہت سے طریقوں سے بالکل ہی منحرف ہو چکے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے دین کس کو بنا رکھا ہے؟ دین وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے جس کا پیچھے ذکر ہے۔ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن مجید، اور آؤ پیغمبر کی طرف کہ اس قرآن کی جو وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بہت سے لوگ اس آیت کا مفہوم کیا سمجھ لیتے ہیں؟ لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں بس اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس سے وہ کیا دلیل لیتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان جب اپنی پوری کوشش کر چکے اور لوگ پھر بھی سیدھے نہ ہوں، پھر بھی وہ غلط رستوں پر ہی چلنا چاہیں، تو اس کے بعد
پیغام پہنچانے والے کی ذمہ داری نہیں، پھر تم اپنی فکر کرو، کوئی اور اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تو ہر شخص پر سب سے بڑی ذمہ داری جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی وہ کس کی ہے؟ اپنی ذات کی۔ جہاں تک دوسروں کی ذمہ داری ہے تو ان کو صرف بتانا ہی کافی ہے، ان کے عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں، ان کے بہاف پر آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ غلط کام کیوں کیا، ایز لانگ ایز آپ ان کو سمجھا چکے۔ ہاں اگر ان کو منع نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں، تو پھر آپ کی پوچھ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ جو میں نے کہا نا کہ پھر پوچھ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کو پکڑے نہیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں لپیٹ لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روک سکتے ہوں پھر نہ منع کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سبب سے ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ یعنی جب مصیبت آئے گی تو صرف ان پر نہیں آئے گی، جو منع نہ کرے وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کو غلط چیز دیکھے تو بتا ضرور دے۔ بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے پیار، محبت اور خیر خواہی کے ساتھ بتائیں گے تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے ان کو تھوڑا محسوس ہو، لیکن جب انہیں ہوش آئے گی، جب سمجھ آئے گی تو وہ آپ ہی کے قدردان ہوں گے۔ آپ دیکھیے جب ساسیں فوت ہو جاتی ہیں نا تو بڑی اچھی لگنے لگتی ہے، خصوصاً جب خود ساس بن جاتے ہی، پھر ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ بخشے ہماری ساس بہت اچھی تھی، وہ یہ کہا کرتی تھی، وہ یہ سمجھاتی تھی، وہ یہ کہتی تھی۔ تو اس لیے اگر آپ ساس بھی ہیں اور بہو کو کوئی اچھی بات کہنی ہے تو پیار سے کہہ دے، کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے آج اس کو نہ سمجھ آئے، لیکن کل جب آپ دنیا میں نہ ہوں تو وہ آپ کو یاد کرے، اور آپ کا یہ بتانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پھر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اس کو بھولا رہے، اس کا ذکر نہ کرے، اس کو یاد نہ کرے، اس میں غور و فکر نہ کرے اور اس کی تیاری نہ کرے۔ تو یہ مصیبت الموت سے بھی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ موت کا کثرت سے تذکرہ کرنا انسان کی لذتوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو سیدھا کر دیتا ہے، اور خاص طور پر نماز میں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نماز کو اچھے انداز میں ادا کرے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو، یعنی ایسے انسان کی طرح نماز پڑھو جس سے اس موقع کے بعد نماز پڑھنے کا گمان نہیں ہوتا، یعنی اس کی وہ آخری نماز۔ اور ہر ایسے کام سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے، یعنی جس کے بعد شرمندگی ہو، ان کاموں کو کرو ہی نہ۔ یہاں پر ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کی شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی شک کس بات کا کہ انہوں نے کچھ خیانت کر دی ہے، وصیت میں تبدیلی کر دی ہے۔ تو پھر نماز کے بعد وہ مسجد میں رکیں اور اللہ کی قسم کھا کے کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض گواہی بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی رعایت نہیں کریں گے، اور نہ اللہ واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت گواہی دینے کے زیادہ اہل ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فسق کے ساتھ پھر ہدایت نہیں ملا کرتی۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ وہ
ادب کو اختیار کرتے ہوئے کہیں گے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خود اپنے علم کا اظہار کرنے لگے. یاد رکھیے علم کا ایک ادب بھی ہوتا ہے، اور علم ادب کے ساتھ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سوال کریں گے پیغمبروں سے، آپ دیکھیے پیغمبروں کا بھی ایک مقام ہے، تو انہیں پتہ بھی ہوگا تو وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، آپ سب سے زیادہ غیب جانتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہمارا علم تو کچھ نہیں. جیسے فرشتوں نے کہا تھا نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ بھی ادب ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ وہ آگے سے فوراً جواب نہیں دینے لگتے تھے، پتہ بھی ہوتا تھا تو نہیں بولتے تھے. کیا کرتے تھے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم. یہی ادب بعد میں بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر رہا کہ اگر کسی مجلس کے اندر کوئی بڑا عالم موجود ہے تو جو باقی لوگ ہیں جن کا علم اس کے مقابلے میں کم ہے تو وہ بڑھ بڑھ کر نہ بولیں، وہ اس کو جواب دینے دیں. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی مجلس میں چلے جائیں، اگر مجلس میں سے کوئی شخص سوال کر بیٹھے اسپیکر سے، یا وہ جس کو آج آپ نے کچھ سکھانے کا موقع دیا ہے، سوال اس سے کیا جا رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہوتا ہے؟ سبھی دینے لگتے ہیں. جس کو تھوڑا سا بھی پتا ہے یا نہیں پتا، کچھ جانتا ہے نہیں جانتا، ہر کوئی اظہار خیال کرنے لگتا ہے. یہ علم کی مجلس کے ادب کے خلاف ہے. جب عالم سے سوال کیا جائے تو اسی کو جواب دینے دے، الا یہ کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ جواب دیجئے اس بات کا. جیسے بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو کہا یا دوسروں کا کہ آپ جواب دیجئے. لیکن ادروائز علم کی مجلس کا احترام کیا ہے کہ خاموشی سے سنا جائے اور پھر سوال کے موقع پر خالی ذہن ہو کر جواب سنا جائے. کیونکہ بعض اوقات ہماری اپنی ایک رائے بن چکی ہوتی ہے کچھ گزشتہ معلومات کی وجہ سے، تو ہم ایک بیریئر قائم کر لیتے ہیں اپنے اور سکھانے والے کے بیچ میں، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہماری سوچ، ہماری مرضی اور ہمارے علم کے مطابق آئے. اور اگر اس سے وہ زیادہ کچھ بتا دے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس علم والے کو وہ بات پتا ہو جو دوسرے کو نہیں پتا، تو پھر اس کو ایکسپٹ کرنے کا بھی آرہ ہونا چاہیے کہ انسان سن تو لے، ایک ہنگامہ نہ کھڑا کر دے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. بھئی آپ نے سب کچھ سن لیا، ذرا حوصلہ رکھیں، سنیں، سمجھیں، غور کریں. اور بعض اوقات کسی حکمت کے تحت ایک علم والا شخص پوری بات نہیں بتاتا، آدھی بات بتاتا، تو لقمہ نہ دیں کہ آپ نے آدھی بات بتائی ہے، یہ بھی ہے اس کے آگے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو سوال کے انداز میں کریں. اسی طرح ادب کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ دوسروں کی تعریفیں نہ شروع کر دیں. مثلاً آپ اپنی والدہ کے سامنے جا کر بیٹھے ہیں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان سے بات کریں، وہاں بیٹھ کے اپنی ساس کی تعریف نہ شروع کر دیں. ویسے بھی آپ شادی کے بعد ان کو بھی امی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو امی کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ اچھا اب میری بیٹی کی ایک اور بھی امی ہو گئی، یا میرے بیٹے کی کوئی اور بھی امی ہو گئی. قدرتی سی بات ہے، کھلے دل والے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بچوں کو انکریج کرتے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو کہتا کہ امی کہو، کیونکہ جب تک کہو گے نہیں، وہ فیلنگ نہیں آئے گی، وہ مقام، عزت اور مرتبہ نہیں دے سکو گے. تو پھر جب وہ ادب اور احترام نہیں ہوگا تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح جب ایک عالم کے سامنے بیٹھے ہوں تو دوسرے عالم کی تعریفیں نہ شروع کر دیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے. جب ایک دوست کے پاس بیٹھے ہیں تو دوسرے دوست کی تعریفیں نہ شروع کر دیں. جب اپنے شوہر کے سامنے بیٹھے ہیں تو اپنے بھائی یا باپ کی تعریفیں نہ کریں. یہ ہوتی معمولی باتیں ہیں، لیکن اس سے سامنے والا غمگین ہوتا ہے کہ اچھا مجھ سے بڑھ کر کسی اور کی اہمیت. حالانکہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، شوہر کا اپنا مقام ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ان کا مقام ہے ہماری زندگی میں وہ کسی اور کا نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ہم اپنی حماقتوں کی وجہ سے بے موقع محل باتیں کرتے ہیں، غیر حکیمانہ باتیں جو اس وقت کرنے کی نہیں ہوتی یا اس کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے پھر ہم اپنی ہی قدر کھو دیتے ہیں، پھر رونے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. بھئی پہلے تو ہم نے ہی پہل شروع کی کہ ان کے سامنے کسی اور کو امپورٹنس دے کر. تو یہ تعلقات کو اچھا بنانے کے اور دین کے سکھائے ہوئے جو ادب ہیں ہمارے، ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگیاں زیادہ خوشگوار ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریف ہی نہ کریں اور کسی کو اچھا ہی نہ کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں لیکن موقع محل کے ساتھ، گفتگو کے درست انداز کے ساتھ. تو اس وقت پیغمبر کیا کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ،
یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے کہ اس وقت کیا کرو۔ اللہ نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ وہ ایمان لائیں، اسلام قبول کریں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی خیر کے کام، اچھائی کی کوئی توفیق ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ اسی لیے یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے خود کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، یعنی ایک نشانی کے طور پر آسمان سے کچھ کھانے اتاریے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، کیا دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے انکار کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ یاد رکھیے، جتنے ہدایت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان کی ناقدری اور ناشکری اور پھر ان سے فائدہ نہ اٹھانا انسان کے لیے اتنی ہی بڑی تکلیف کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کریں گے سبحانک، تو پاک ہے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے ادب، جواب دینے سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اور پھر عاجزی کا اظہار۔ یاد رکھیے کہ یہ جو تسبیح کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، کسی ایسی بات کے موقع پر جو درست نہ ہو، کوئی اللہ سے غلط بات منسوب کر رہا ہو یا اور اسی قسم کی کوئی چیز، تو اس موقع پر سبحان اللہ یا سبحانک کہنا بہت فائدے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ صرف اچھی چیز کو دیکھ کر ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسے موقع پر بھی کہا جاتا ہے جب کوئی غلط بات کی جا رہی ہو، خصوصاً دین کی نسبت سے۔ اور پھر آپ نے وہ تسبیح تو روز پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں الحمدللہ پہلے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، آپ نے ایک لاٹھی ماری تو سب پتے گر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے سے الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ہم یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، جھڑتے، صفائی ہوتی چلی جاتی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اختتام پر دل بھی ہلکا ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خطائیں اس کی گرا دی جاتی ہیں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ یہ تھا ان کا پیغام عیسیٰ علیہ السلام کا۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں،
اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن کیا چیز فائدہ دے گی؟ سچائی۔ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، پھر اس کے احکامات کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا، اور جس جس چیز کو اس نے ماننے کا حکم دیا، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کھرا معاملہ کرنا، سچ پر معاملات کی بنیاد رکھنا۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں کہ اچھے تعلقات میں دو طرفہ رضامندی بڑی خوبصورت چیز ہوتی، وہ ان تعلقات کے اندر بہترین حسن اور خوبصورتی اور ایک سویٹنس پیدا کر دیتی، کہ جس میں دو فریق، وہ دو کوئی بھی ہوں، شوہر بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں، ماں باپ اور بچے ہوں، اگر بچے والدین سے سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں، خوش ہیں، اور والدین اپنے بچوں سے، تو آپ دیکھیے وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں کنٹینٹمنٹ نہیں، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں ہیں، اعتماد نہیں، وہاں کبھی خوشی نہیں ہو سکتی، چاہے اس گھر کا سارا فرنیچر سونے کا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آخرت میں بھی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کیونکہ سچائی جو ہے وہ اعتماد بحال کرنے میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی سب کچھ تو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت میں انہوں نے دوسروں کو شریک کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس قدر غصہ آتا ہوگا کہ دینے والا میں ہوں، سب احسانات میرے ہیں، اور سر کسی اور کے آگے جھکایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے حمد کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ اللہ ہی نے آسمان و زمین پیدا کیے، اور اللہ ہی نے رات دن بنائے، روشنی اور اندھیرا، اور ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات ہیں وہ سب ہمارے رب کے ہیں۔ لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا چاہیے۔ وہی منعم حقیقی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، سبحان اللہ، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، ہر ایک کی الگ الگ ہے، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ایک زندگی تو تمہاری اس دنیا کی زندگی ہے، اور اسی سے سمجھ لو، سبق لے لو کہ ایک زندگی اور بھی ہے۔ جیسے اب پیدا ہوئے ہو نا، ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا ہوگے۔ آخرت پر ایمان کی دلیل دی جا رہی ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہو، تمہیں یقین ہی نہیں آتا کہ دوبارہ پیدا ہوگے۔ وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا، بڑی بڑی ترقیاں کی انہوں نے، لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ تو آج تم اس دنیا میں ملنے والی نعمتوں اور ان ترقیوں پہ زیادہ نازاں نہ ہو، یہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تم ان سے متاثر ہوتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا خالق ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بنا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا۔
اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی اسے دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا، کیونکہ اس نے بنایا وہی مالک ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا، اسی وجہ سے تمہیں فوراً نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا، سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تم بہرحال مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کہیں نافرمانی کروں تو پکڑا نہ جاؤں۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پر نہیں چھوٹ سکے گا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت قرار دیتے ہیں، انتی رحمتی۔ اور اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کی رحمت زمین پر بھی اتاری گئی ہے، اور اللہ کی رحمت آخرت کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی کے ساتھ پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اس ڈر سے کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ 99 رحمتیں کہاں کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو ہم سب کو اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ تو آج کے لیے ایک دعا لازم کر لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک اس کا کوئی مالک نہیں سوائے تیرے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگیں گے تو وہ دے گا، اگرچہ ابھی تو وہ بن مانگے بھی اب ہم پر اپنی رحمت نچھاور کر رہا ہے، لیکن ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی تمنا نہ کریں، اس کی تمنا کریں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے مانگیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ پھر دوبارہ خطاب ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ اب بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی،
بظاہر تو فرعون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آزمائش